شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہم اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور پھر آپ کے علاوہ بھی چند ایسے لوگ جن کا تذکرہ کریں گے کہ وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی کے پیٹ میں کچھ وقت گزارا اور پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آ گئے اور دنیا کے اوپر نارمل زندگی گزاری۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ ناصرہ کے قصبہ میں پیدا ہوئے اور آپ کو جلول میں دفن کیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام 28 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ کو عراق کے شہر موصل کے علاقے نینوا میں تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نینوا عراق کا مشہور شہر ہے جو دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی شہر میں تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے۔ مختلف تفاسیر میں نینوا کے بارے میں لکھا ہے کہ نینوا موجودہ عراق کے شمال میں دریائے دجلہ کے ساحل پر موصل کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ وقت کی سب سے بڑی آشوری حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ نہایت مستحکم اور مضبوط شہر تھا اور اس کی چار دیواری اپنی مضبوطی کے اعتبار سے ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی۔ اپنے زمانہ کا غالباً سب سے بڑا شہر تھا۔ قرآن کریم میں اس کی آبادی 1 لاکھ سے زائد بتائی گئی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ صافات میں ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور حضرت یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کی مزید تائید تورات سے ہوتی ہے جس میں نینوا کی آبادی 1,20,000 سے زائد بتائی گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ جس زمانہ میں فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ محققین کی جدید تحقیق کے مطابق فارس کی طوائف الملوکی کا دور 150 قبل مسیح سے شروع ہو کر 372 قبل مسیح تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور 150 قبل مسیح سے 372 قبل مسیح تک کے درمیانی عرصے میں ہوا۔ نمرود کے محل کے شمال میں کوئی 20 میل کے فاصلے پر نینوا کے کھنڈر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ شہر 8ویں صدی قبل مسیح میں آشوری سلطنت کا دارالحکومت بنا اور ثروت و شوکت میں بابل کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ ماہرین اثریات تقریباً 1 صدی سے جو کھدائیاں اس خطے میں کر رہے ہیں انہوں نے میسوپوٹیمیا کی قدیم تاریخ کے متعلق بہت سی مفید معلومات بام پہنچائی ہیں۔ کوزہ گری کے نمونے، استوائی موریں، پردار بل، پتھر کے ببر شیر اور منبدکاری کے ٹکڑے بڑی تعداد میں برآمد ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم آشوری بنی پال کا کتب خانہ ہے جو نینوا کے محل کے کھنڈروں تلے دبا ہوا تھا۔ اس کتب خانے میں چکنی مٹی کی سینکڑوں بیش بات تختیاں پائی گئیں جنہیں کتابیں ہی کہنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ایک فہرست بھی ہے جس میں ان سب کی کیفیت درج ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ کہاں کہاں رکھی ہیں۔ بہت سی تختیاں مذہبی موضوعات سے متعلق ہیں، بعض کا تعلق جادو سے ہے، بعض کا طب سے ہے اور بعض کا علم فلکیات سے ہے۔ ایک پرگاگمش کے حماسے کا وہ نسخہ درج ہے جس میں طوفان نوح اور کشتی نوح کا تذکرہ ہے۔ نینوا کا نام آج کل تلکویون جک یعنی چھوٹا ٹیلا ہے۔ یہ مدارس کے بچوں کی محبوب تفریح گاہ ہے۔ وہ اس کی چوٹی پر بیٹھ کر دریا کے خسر کا نظارہ کرتے ہیں جو سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا وادی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور 8 میل آگے جا کر دجلہ میں مل جاتا ہے۔ جو منظر اب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اس میں بھی وہی گہما گامی ہوتی ہے جو یہاں پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اب نہ کوئی شاہی بجرا ہے نہ شاہی رتھ ہے جس پر سوار ہو کر بادشاہ بڑے تمدراک سے نکلا کرتا تھا، نہ شاہی فوجوں کے دستے ہیں جو کلا شکن من جنیک لیے ہوئے کسی مہم پر جا رہے ہوں، اور نہ سمیر یہ شام کے تھکے ہارے جنگی قیدیوں کے جتھے۔ آج کل یہاں آس پاس کے گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں دریا میں کپڑے دھوتی اور میل نکالنے کے لیے انہیں لکڑی سے پیٹتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں شاید کبھی ایک گدڑیا اپنی بیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف آنکھتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ دریا کے اس پار ایک مسجد ہے جس کا منارہ آسمان سے باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا گاؤں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے جن کی آزمائش اللہ نے انہیں ایک وحیل مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے کی تھی
اور اس کے بعد نینوا کے فاسق و فاجر باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ہر سال مسلمان، عیسائی اور یہودی جوک در جوک ان کے مزار کی زیارت کو یہاں آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ نینوا موصل میں رہتے تھے۔ وہ لوگ کفر و شرک، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے متعلق حکم دیا، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر آپ خود ان لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت خوف میں مبتلا ہو گئے۔ کہا اب عذاب ضرور آئے گا۔ آپ نے ان کو ایک خاص مدت تک دنیاوی مال و متاع سے نفع حاصل کرنے کی مہلت دی تھی۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مہلت کی مدت میں کئی اقوال ہیں۔ وہ مدت 40 دن تھی تفسیر کبیر کے مطابق، وہ مدت 3 دن تھی تفسیر روح المعانی کے مطابق۔ تفسیر کبیر کے مطابق جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے، جن سے بہت زیادہ دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا بس وہ آنے ہی والا ہے۔ وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہوئے کہ ڈر کے مارے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو جدا کر دیا، یہاں تک کہ تمام جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا، جبکہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے۔ وہ اپنی آوازیں نکالنے لگے۔ ان جانوروں کی دردناک آوازیں زبان حال سے آوازاری ایک عجیب دردناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سب انسان، مرد، عورتیں، بچے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر اور تیرے نبی حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اے مولا کائنات، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ فرما۔ انہوں نے اگر ایک دوسرے پر مظالم کیے ہوئے تھے تو ان کو معاف کرایا، اگر کسی کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے وہ واپس کیے۔ توبہ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی پتھر اپنے مکانوں کی بنیادوں میں لگایا ہوا تھا تو بنیادیں کھود کر وہ پتھر نکال کر واپس کیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ کئی سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے اور دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش موجودہ تیونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ اسرائیل کے علاقے یافا میں کشتی میں سوار ہوئے تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ 40 دن تک استغفار کرتے رہے تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی۔ آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ دیا جائے۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرہ ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ کرہ ڈالا اور تینوں دفعہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کے نام کرہ نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا لی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا، اس لیے انہیں خراش تک نہ آئے، ان کے بال برابر بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذنون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ذنون کو یاد کرو جب چلا غصہ میں بھرا ہوا، گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ دوسری طرف مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچے، صرف نگل لینے کی اجازت ہے، غذا بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔
پھر کھڑے ہو کر مچھلی کے پیٹ میں نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل ہے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شک و شبہ میں ہی اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رات کا اندھیرا، تیسرا دریا کی گہرائی کا اندھیرا۔ جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہیں اگل دے، چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہے تو رب تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے، اذکر اللہ فی الرخاء یذکرک کما فی الشدہ، تو اللہ کو آسانی میں یاد کرو تاکہ وہ تم پر مصائب و شدائد میں مہربانی فرمائے۔ یہ ایک حدیث شریف کا ہی معنی ہے، اگرچہ الفاظ حدیث شریف کے نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آسائش میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، کثیر نمازیں ادا کرنا اور مچھلی کے پیٹ میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرنا ہی کام آیا۔ فنادیٰ فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہنے والے لوگوں کی آپ بھی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے علاوہ تاریخ میں کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کچھ وقت گزارا۔ جناب انتظام الدین شہابی کی کتاب جغرافیہ قرآن مطبوعہ انجمن ترقی اردو پاکستان میں حضرت یونس علیہ السلام بن متی کو حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کا سبت نواسہ لکھا ہے۔ اسی کتاب میں مسلم راجپوت گزٹ 1928 کے حوالے سے لکھا ہے کہ ڈاکٹر امروز جان ولسن کوئز کالج آکسفورڈ نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک مقالہ تھیولوجیکل ریویو میں تحریر کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 14 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے۔ 1890 میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب وہیل مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا ایک شکاری جیمز سمندر میں گر پڑا اور وہیل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوشش کے بعد 2 روز بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم مچھلی کے اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا۔ 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ 1958 میں ستارہ مشرق نامی جہاز فاکلینڈ میں وہیل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا بارکلے نامی ملا سمندر میں گرا جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اتفاق سے وہ مچھلی پکڑ لی گئی، پورا عملہ اسے کلاڑیوں سے کاٹنے لگا۔ دوسرے دن بھی یہ کام جاری رہا۔ مردہ مچھلی کے پیٹ سے حرکت محسوس ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ کوئی زندہ مچھلی نگلی ہوئی ہے۔ پیٹ چیرا تو اس میں سے ان کا ساتھی بارکلے نکلا جو تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا۔ بے ہوش بارکلے 2 ہفتوں کے علاج سے ہوش میں آیا اور پھر صحت مند ہو گیا۔ اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایک شدید سرسراہٹ محسوس کی جو ایک وہیل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی دم کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک تہ بتہ تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب میں نے اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ راستے سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ یہاں حد درجہ کی پھسلن تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک وسیع تر جگہ میں ہوں۔ ارد گرد نرم و گداز اور چکنی دیواریں کھڑی تھیں جنہیں ہاتھ سے چھوا۔ اب حقیقت کھلی کہ میں وہیل مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی، موت کو لبیک کہنے کو تیار ہونے لگا۔ یہاں روشنی بالکل نہ تھی، البتہ سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی حرارت میرے اندر دوڑتی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا، اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ میری بیماری ماحول کی خاموشی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا
مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا جہاں وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ نامہ نگاروں نے انٹرویو لیے۔ ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پاول نے تحقیق احوال کے بعد واقعہ کی تصدیق کی اور لکھا، اس حقیقت کے منکشف ہو جانے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف صحیح اور درست ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے؟ تاریخ کے مطابق اور مفسرین کے بیان کرنے کے مطابق، ایک قول کے مطابق آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، دوسرے قول کے مطابق 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، تیسرے قول کے مطابق 3 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور چوتھے قول کے مطابق صبح سے لے کر شام تلک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس کے بعد بحفاظت مچھلی نے آپ کو ساحل کے اوپر اگل دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی گزن نہ پہنچی، کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور یہ بے مثل و بے مثال معجزہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔